السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ سارے دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ اب سب لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک کیس جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پہ۔ ایک شخص جس کا نام عثمان مرزا ہے، اور اس کی کچھ ویڈیو کچھ عرصہ پہلے وہ بھی وائرل ہوئی، جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے ساتھ اس نے وٹ ایور دا کیس یو آل نو۔ لیکن اس کی میں اس کو کسی ایک اور پہلو سے دیکھنا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے کہ عثمان مرزا کی جو بھی حرکات ہیں، اس کا جو بھی بیہیویئر ہے، اس کا وٹ ایور پیپل آر سیئنگ اباؤٹ ہم، وہ جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ جس طرح سے اس نے تذلیل کی لڑکے اور لڑکی کی، اور جس طرح سے ایک معاشرے میں ایک ڈسٹربنس پیدا ہوئی ہے اس عمل سے، اس چیز پہ بات کرنا میں ابھی فی الحال مناسب نہیں سمجھتا۔ لیکن جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، جس مسئلے کی طرف میں آپ کا دھیان دلوانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنی حفاظت جو ہے اپنے ہاتھ میں ہے، اپنی عزت جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں ہے۔ اور ہم سب لوگ اس ایج سے گزرے ہیں، اور بہت ساری چیزیں شاید ہم ڈسکس نہیں کرتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈیٹنگ کا کانسیپٹ ہے، کانسیپٹ اس کو کہیں یا وٹ ایور، یہ ہے فرینڈ شپس ہوتی ہیں، لوگ ملتے ہیں ہوٹلز میں کافی پہ، لیکن اس طرح سے کسی کے فلیٹ پہ ملنا جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ بظاہر آپ محفوظ ہو، وہ ایک تشویشناک بات ہے۔ جیسے کسی گیسٹ ہاؤس میں جا کر آپ ملتے ہو، یو اسپینڈ ٹائم ٹوگیدر، لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ وہاں پر آپ کی حرکات جو ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہیں، ہڈن کیمراز ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بہت سال پہلے پنڈی کے ایک علاقے میں انٹرنیٹ کیفے، اس وقت انٹرنیٹ کیفے ہوا کرتے تھے، 2004 5 یا 6 کی بات ہے۔ تو اس میں بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز جو تھیں وہ وائرل ہوئیں، اور کس طرح سے کچھ سوسائڈس کچھ لڑکیوں نے کی، بہت ساری زندگیاں برباد ہوئیں۔ اس کے بعد سے کچھ یہ بھی نیوز آئیں کہ وہ لڑکیاں جو ہیں وہ پروسٹیوشن میں چلی گئیں، کچھ میرڈ تھیں، ان کی ڈائیورس تک بات چلی گئی۔ تو جسٹ امیجن کہ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، عثمان مرزا کو تو سزا ہو ہی جائے گی جیسے بھی ہو، اور کم ہو زیادہ ہو، جو بھی ہمارا قانون کہتا ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔ لیکن جسٹ امیجن کہ اس لڑکی پہ کیا گزری ہوگی، اس لڑکے پہ کیا گزری ہوگی۔ یہ زخم جو ہیں ساری زندگی بھر نہیں سکتے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے دوست احباب کو، اور خاص کر والدین کو، اور کہ ایسا نہیں کہ آپ بچوں پہ بہت زیادہ قدغنیں لگائیں، ریسٹرکشنز ہوں، ان کو فالو کیا جائے، لیکن تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، سمجھانا چاہیے۔ اور اگر لڑکے خاص کر جو ہیں، اگر آپ کی کسی کے ساتھ فرینڈ شپ ہے، اف یو وانٹ ٹو گو انٹو ریلیشن شپ، تو وہ ڈکلیئرڈ ریلیشن شپس ہونے چاہیے، تاکہ آپ اس طرح کے ایکسٹریم پرابلم میں جو ہے وہ نہ پھنس سکیں، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ان چیزوں کو ہم روک نہیں سکتے، اور ہم جتنے مرضی دعوے کر لیں کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، یا جو ہماری اقدار ہیں وہ معاشرتی اقدار ہیں، ایسا تو یہاں نہیں ہوتا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ فرینڈ شپس بھی ہوتی ہیں، لوگ ڈیٹس پہ بھی جاتے ہیں، اور تنہائی میں ملنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے یہاں پہ، لیکن کچھ قاعدہ، کچھ قوانین، کچھ ایسی جو آپ کہہ سکتے ہیں سیلف ریسٹرکشنز، وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کی حدود کیا ہے۔ اگر آپ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، کسی سے ملنا بھی چاہتے ہیں، تو پلیز اپنی عزت کا بھی خیال رکھیں، کسی دوسرے کی عزت کا بھی خیال رکھیں، اور خاص کر لڑکیوں کو میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ گھر سے نکلتے وقت، کسی سے ملتے وقت، کہیں جاتے وقت، آپ اس ویڈیو کو اور اس واقعے کو
ضرور ذہن میں رکھیں، یہ آج اس لڑکی کے ساتھ ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بہت سارے کیسز ہمارے سامنے ہیں کہ جیسے دو لڑکیاں کہیں گئیں اور فرینڈ شپ کسی ایک لڑکی کی تھی، دوسری وہ بیچاری ساتھ گئی، اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کہاں جا رہی ہے، لیکن وہاں پر جا کر جو بھی معاملات ہوئے اس کے بعد میں سوسائڈس بھی ہوئیں اس طرح کے واقعات میں۔ تو ان چیزوں کو آپ دھیان میں رکھیں۔ پھر جو لڑکے ہیں وہ اپنے فرینڈس پہ بڑا بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں یا کچھ اس طرح سے، لیکن دیر آر گروپس جو کہ ٹریپ کرتے ہیں آپ کو، آپ کے ساتھ دوستی کریں گے اور سارا کچھ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن وہ ایک ٹریپ ہے جس ٹریپ میں وہ آپ کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ پھنس جاتے ہیں اور ساتھ آپ کسی اور کی زندگی بھی برباد کر دیتے ہو۔ شاید ہمارے معاشرے میں لڑکے کی زندگی برباد نہیں ہوتی ہے، اور لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لڑکی کی ایک تصویر وائرل ہونا، اس کے میسیجز وائرل ہونا، اور اس کی ساری زندگی اور اس کے خاندان کی عزت وہ برباد ہو جاتی ہے۔ ہمیں کچھ اپنے معاشرے کی جو حقیقتیں ہیں ان سے نظر نہیں چرانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مانا کہ جنڈر ایشوز پہ جو لوگ بات کرتے ہیں وہ دونوں کو برابر کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑکا ہو یا چاہے لڑکی ہو، دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وین وی ٹاک اباؤٹ گرلز، جہاں خاتون کی بات ہوتی ہے، وین وی ٹاک اباؤٹ وومین، تو ان کے لیے مسائل جو ہے وہ ذرا زیادہ گمبھیر ہوتے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری چیزیں آپ خود سے کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، ماں باپ کا بھی فرض ہے تربیت کرنا، لیکن جو لوگ ایڈلٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اپنی حفاظت جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے، کس طرح اس معاشرے میں رہنا ہے۔ کچھ چیزیں آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن بہت سارے پریونٹیو میجرز جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اور خود بھی ان چیزوں سے آگاہ ہوں اور دوسروں کو بھی آگاہ کریں۔ انٹرنیٹ پہ بہت سارا مواد پڑا ہے، کس طرح سے آپ نے فیس بک کو یوز کرنا ہے، ٹویٹر کو یوز کرنا ہے، کس طرح سے پرائیویسیز آپ نے لگانی ہے کہ کچھ آپ کے جاننے والے ہیں وہ صرف آپ کی پوسٹ جو ہے وہ دیکھ سکیں، کون سی پکچرز واٹس ایپ پہ شیئر کرنی ہے، کون سی پکچرز شیئر نہیں کرنی ہے، کس طرح کے پیجز کو لائک کرنا ہے، کس طرح کی ویڈیوز کو شیئر کرنا ہے، پوسٹس کو شیئر کرنا ہے، کن گروپس کا ممبر بننا ہے، کن گروپس کا ممبر نہیں بننا۔ آپ کو لیورنگ جو میسیجز آتے ہیں، آپ کو جو فرینڈ ریکویسٹس آتی ہیں، تھوڑی سی اس کی ہسٹری دیکھ کر آپ جان سکتے ہیں کہ ریئل ہے فیک ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اویئرنیس کے ذریعے سے حل ہو سکتی ہیں۔ سارا الزام لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ یا پولیس پہ لگانا بھی مناسب نہیں ہے۔ وہ اپنے طور پہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے بہت سارے کیسز میں قصور جو ہے وہ آخر میں ہم لوگوں کا ہی نکلتا ہے، اور پھر ہم الزام پولیس پہ رکھتے ہیں کہ وہ حفاظت نہیں کر پا رہی، اور پھر عدالتوں پہ ہم الزام لگاتے ہیں کہ سزائیں نہیں دے پاتے۔ لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنی ہے، چاہے وہ ایڈلٹس ہوں چاہے وہ بچے ہوں، ان کی حفاظت ماں باپ پہ بھی فرض ہے، اور تربیت پہلا ایک عمل ہے، اور اس کے بعد سے جو سیلف اویئرنیس ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور our group of friend we are in a process کہ ہم کچھ ایسی کمپین جو ہیں وہ لازمی لانچ کریں جس میں ہم اویئر کر سکیں نوجوانوں کو، اور خاص کر ان نوجوانوں کو جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا جو سوشل میڈیا کے یوز سے زیادہ واقف نہیں ہے کہ اس کو کس طرح سے آپ پراپر طور پہ یوز کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ یہ صرف معاملہ جو ہے وہ ہراسمنٹ یا اس طرح کا نہیں، آپ کو پتہ بہت ساری زندگیاں برباد ہوئیں جب لوگوں نے انجانے میں کچھ پوسٹ شیئر کر دی مذہب سے ریلیٹڈ۔ کچھ بچے ہیں وہ جذباتی ہو کے ڈسکشنز میں چلے جاتے ہیں مذہب سے ریلیٹڈ، لیکن ان کا ایک کمنٹ جو ہے ان کی اپنی زندگی اور ان کی پوری کمیونٹی کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ اگر آپ بھی اپنی استطاعت رکھتے ہیں تو پلیز اپنے دوستوں میں، اپنی فیملی میں، اپنی کمیونٹی میں ضرور اویئرنیس جو ہے پھیلائیں اس حوالے سے، اور نظر رکھیں اور گائیڈ کریں لوگوں کو کہ کس طرح سے بچ سکتے ہیں، اور اس واقعے کو ڈسکس کریں اپنے گھروں میں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، اس کے محرکات کیا تھے، خاص کر اپنے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ تھوڑے سے ٹیبوز کو توڑیں، کچھ چیزیں ڈسکس کرنے کی اب ضرورت ہے گھروں میں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے اگر آپ اس طرح سے کرو گے تو۔
بس یہی ایک چھوٹا سا پیغام تھا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس پیغام کو شیئر کریں گے دوسرے اور لوگوں کے ساتھ۔ بہت شکریہ آپ کی توجہ کا، اور اللہ حافظ۔